مسیح یسوع کی پاک محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی بائبل اسٹڈی کلاس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تاریخ پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اس پیراگراف کے اندر پولوس ایک میچورٹی لیول کی بات کرتا ہے کہ خدا کی کلیسیا، خدا کا خاندان، ان کے اندر ایک میچورٹی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم پچھلے ابواب میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں سیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کلیسیا نومولود کلیسیا تھی، یہ نیو کانورٹس تھے جو مسیح میں آئے تھے، کرنتھس کے لوگ، اور ان کا بیک گراؤنڈ بت پرست یونانی لوگوں سے تھا، اور یہ مسیح میں ابھی بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، نومولود آپ کہہ سکتے ہیں، نومولود کلیسیا تھی جنہوں نے اپنی اسپرچوالٹی کا اور اپنی روحانیت کا سفر جو ہے تھوڑی دیر پہلے شروع کیا۔ اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شروع ہی سے چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا سخت کام نہیں کرتا، بلکہ اس کو چند سال لگتے ہیں کہ وہ اپنی بچپن کی عمر سے نکلتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بچپن والی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ باتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پولوس یہاں پر کلیسیا کا ایک میچورٹی لیول دیکھنا چاہتا تھا جو ابھی تک اس کلیسیا میں بلٹ اپ نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کلیسیا جو ہے پہلے رسولوں کے اعمال کے 18ویں باب میں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب پولوس پہلی دفعہ اس کلیسیا میں آیا اور تقریباً 1.5 سال وہ اس کلیسیا میں رہ کر وہ اس کلیسیا کی کہہ لیں کہ پرورش کرتا رہا، کلام سے، ان کو سمجھانے سے، یونانیوں سے، غیر یونانیوں سے، یہودیوں سے وہ بحث کرتا، اور 1.5 سال وہ وہاں پر رہ کر خدا کے کلام کی منادی کرتا رہا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ بالغ ہو جائیں۔ آلریڈی پولوس نے پچھلے باب کے اندر جو دوسرے باب میں ہم نے سیکھا 14ویں اور 15ویں آیت میں پولوس 2 کیٹیگری کا ذکر کر چکا ہے کہ ایک کیٹیگری جو ہے وہ نفسانی آدمی ہے جن کو ان سیوڈ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ تھے جو اس حکمت کو نہ سمجھ سکے، اور دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہے روحانی، اسپرچول، یعنی 2 قسم کے لوگوں کا اس نے ذکر کیا دوسرے باب کے اندر کہ نفسانی آدمی ہیں، ان سیوڈ ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے اور خدا کی حکمت جو یسوع مسیح ہے اس کو وہ نہیں سمجھتے، اور دوسرے قسم کے لوگوں کا اس نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسپرچول ہیں، روحانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کو سمجھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی حکمت کو جانتے ہیں۔ لیکن تیسرے باب میں وہ 2 اور قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اسپرچول ہیں، اور ان کی آگے سے فردر جو کیٹیگری ہے، اور وہ کیٹیگری جو ہے وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کیٹیگری جو ہے وہ بالغ لوگ ہیں، میچیور ہیں، اور وہ خدا کا کلام سیکھتے سیکھتے اور وہ اتنے بالغ ہو گئے ہیں کہ وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں، اس کے بھیدوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف امیچور لوگ ہیں جن کو وہ جسمانی کہتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک بچے ہیں، بیبز ہیں، نیو کانورٹس ہیں،
جو مسیح کی تعلیمات کے بارے میں پورے طور پر نہیں جانتے، مسیح کے بھید اور مکاشفات کے بارے میں یہ پورے طور سے واقف نہیں ہیں، اور نابالغ جسمانی شخص کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کارنل ہے۔ کارنل کا مطلب ہے فلیشلی، جسمانی، یعنی ہے تو وہ روحانی شخص بچا ہوا ہے، اور یاد رکھیں یہاں پر جسمانی سے مراد یہ وہ انسیوڈ لوگ نہیں ہے۔ انسیوڈ کے لیے جو بے خدا معاشرہ ہے، جو بے خدا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں ہے، اور وہ نفسانی آدمی ہے جس کو نیچرل مین کہا جاتا ہے، یعنی وہ خدا کے روح کو نہیں جانتا، وہ روحانی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر جسمانی کے لیے انگلش ورڈ کارنل یوز ہوا ہے، اور گریک میں اس کے لیے ایک کارنا ورڈ ہے، جس کا مطلب ایسا شخص جو ہے روحانی، وہ کلیسیا میں شامل ہے، لیکن وہ پورے طور پر مسیح کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچا، ابھی وہ امیچور ہے، میچور نہیں ہوا۔ اس لیے پالوس کی فکر اس کلیسیا کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ میں تو یہ توقع کرتا تھا کہ جب میں کلیسیا سے کلام کروں، خط لکھوں، تو میں ان کو اس طرح سے لکھوں کہ جیسے یہ پورے طور پر میچور ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اور یہ مسیح کے مکاشفات اور مسیح کی حکمت سے واقف ہیں۔ لیکن پالوس کی فکر یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح کے میچور لوگوں سے، بلکہ ایسے جو کارنل لوگ ہیں، وہ ہیں کلیسیا کا حصہ، کلیسیا میں شامل ہیں، لیکن وہ ابھی پورے طور پر مسیح کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچے، اور وہ نابالغ ہیں۔ اور روحانی شخص کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کہ روح کو اجازت دیتا ہے کہ وہ روز بروز خدا کا روح اس کو سکھاتا ہے، اور خدا کا روح اس کو لیڈ کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اور وہ شخص روح کی گائیڈنس میں چلتا ہے، جس طرح سے وہ روز بروز بالغ ہوتا جاتا ہے، روح سے سیکھتا ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کلیسیا کا حصہ بدن میں شامل ہیں، لیکن وہ جسمانی اس حوالے سے ہیں کہ وہ ابھی تک وہ اپنے جسم میں زندگی گزارتے ہیں، مسیح کو جاننے کے باوجود وہ جسمانی خیالات میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ خدا کے روح کی آواز کو سننے سے قاصر رہتے ہیں، اور وہ خدا کے روح کی آواز نہیں سن پاتے، اور نہ وہ خدا کے روح کو اجازت دیتے ہیں کہ خدا کا روح انہیں سکھائے اور خدا کا روح ان کی رہنمائی کرے، جس سے وہ بالغ ہوں، میچور ہوں۔ اور بالغ شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے، دوسری آیت کے مطابق لکھا ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں ہے۔ پھر میچورٹی کے کیا مارکس ہو سکتے ہیں، کیا نشانی ہو سکتی ہے کسی میچور شخص کی؟ میچور شخص کی سب سے پہلی نشانی جو ہے اس پیسج کے مطابق کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا کے کلام کو ایز اے ڈائٹ کے طور پر لیتا ہے، اپنی ضروری خوراک سمجھ کر وہ اس کو کھاتا ہے، جس سے وہ میچورٹی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اور میچورٹی کے لیول اور درجوں پر وہ چلتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورے طور پر میچور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر ہم سب کو بھی بڑھنے کے لیے ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ڈائٹ کو لے اور پھر وہ اپنی جسمانی زندگی میں بڑھے۔ اور سب سے پہلی شخص میچورٹی کے لیے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ڈائٹ لینا ضروری ہے، خوراک لینا ضروری ہے، پھر وہ شخص روحانی طور پر بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنی روحانی ڈائٹ سے بے بہرا ہے، وہ لینے سے قاصر ہے یا اس کو نہیں ملتی، تو یقیناً جیسے لوگ جسمانی طور پر خوراک نہ ملنے کے باعث کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح روحانی لوگ جو ہیں وہ خدا کا کلام جو دودھ کی مانند ہے، خدا کا کلام جو شہد کی مانند ہے، خدا کا کلام جو گوشت کی مانند ہے، خدا کا کلام جو ضروری خوراک سے بڑھ کر ہے، جب تک وہ اس کو نہیں لے گا کبھی بھی اس شخص کی روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم پطرس کا پہلا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ کلیسیا میں شامل
ہر ایک ایماندار بیٹے اور بیٹی کے لیے اور خصوصاً اس نومولود کلیسیا کے لیے پولس کی فکر یہ تھی کہ وہ جہاں پر اپنی جسمانی خوراک کی فکر کرتی ہے وہاں پر وہ اپنی روحانی خوراک کی فکر کرے اور وہ روز بروز خدا کے کلام کو لے کر خدا کے کلام کو کھا کر اپنے اندر لے کر وہ روحانی طور پر زوراور ہو تاکہ اس کلیسیا کے اندر جو کمزوریاں ہیں جو گناہ ہیں اس پر وہ فتح پا سکیں غلبہ پا سکیں۔ پھر خدا کے کلام کو روٹی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر جب ابلیس نے بیابان میں وار کیے 3 دفعہ تو وہاں پر ابلیس کو پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بھوکے ہیں، 40 دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آزمائش لاتے ہیں کہ فرما کہ یہ پتھر جو ہیں وہ روٹیاں بن جائیں۔ تو آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو کیا جواب دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 4 آیت کے مطابق کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک بھی خدا کا کلام جو تھا وہ ان 40 دنوں میں روٹی سے بڑھ کر خوراک سے بڑھ کر تھا، اور خدا کا کلام اسے تقویت دیتا تھا، زور دیتا تھا۔ بے شک وہاں پر ذکر ہے کہ فرشتے بھی خداوند یسوع مسیح کو تقویت دیتے تھے، زور دیتے تھے۔ پھر زبور 119 اور اس کی 103 آیت کے مطابق خدا کا کلام جو ہے وہ شہد کی مانند ہے، وہ شہد کے ٹپکوں کی مانند ہے، اور خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ شیریں ہیں، میٹھی ہیں۔ ایک شخص جو خدا کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی روحانی زندگی میں بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، میچیور ہونے کی فکر جس شخص کو ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھتا ہے۔ ان دنوں ہمارے پاس یہ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ جب کوارنٹائن سیزن میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے سروسز پوری دنیا میں بند ہیں، ڈسٹنس ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن تو بھی جیسے آج شام ہم اس میڈیا کے وسیلہ سے خدا کا کلام سیکھتے ہیں، یہ ایک سورس ہمارے پاس ہے، اور پوری دنیا کے اندر لوگ اپنے وسائل کے اندر رہ کر اس سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیزن کے اندر بھی خدا کا کلام سیکھا اور سکھایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ریزن ہمارے پاس نہیں ہے، ہر طرح کے حالات میں خدا نے ہر طرح کے وسائل ہمارے لیے پیدا کیے ہیں جس میں ہم خدا کا کلام سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم میچورٹی کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں جس کا تقاضا پولس جو ہے وہ اس کلیسیا سے کرتا ہے۔ دوسری آیت میں پولس کہتا ہے میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا۔ دودھ جو ہے یہ عام تعلیمات، آسان تعلیمات کی طرف اشارہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ ایک انسٹنٹ کہہ لیں کہ آسانی سے تیار شدہ غذا ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو بھی دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی گھر کے اندر بھی اگر کوئی سخت غذا اور جس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم سپینڈنگ جو فوڈ ہوتا ہے، اگر وہ نہ اویلیبل ہو تو ہم دودھ سے شیک بنا لیتے ہیں یا فوراً سے دودھ کا کپ پی لیتے ہیں، تو وہ فوراً سے دستیاب ہوتا ہے اور ہم اس کو پیتے ہیں۔ یہاں پر دودھ سے مراد ہے آسان تعلیمات، آسان ڈاکٹرن جس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاکٹرنز کے کوئی مسائل نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کلام کیا، لیکن دوسری طرف کلام جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے اور کلام کے اندر بہت سارے بھید ہیں۔ پولس کہتا ہے کہ اب وقت یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کلام کے گہرے بھید اور کلام کی ڈاکٹرن جو ہیں وہ شیئر کی جاتی۔ بائی دا وے بہت دفعہ ہم سرسری طور پر یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں فیکٹس اباؤٹ جیزس، یعنی جو یسوع مسیح کے بارے میں سچائیاں ہیں سطحی طور پر کہ یسوع مسیح کون تھا۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق کہ یسوع مسیح خدا کی ذات میں سے خدا کا بیٹا تھا، اس کا کلمہ تھا، وہ مجسم ہوا، وہ اس دنیا میں آیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس کی زمینی زندگی کے جو فیکٹس اور حقائق ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں کہ وہ 33.5 سال اس زمین پر رہے اور انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور وہ خدمت کر کے واپس چلے گئے۔ یہ کہہ لیں کہ ایک عام سچائیاں یہ دودھ کی مانند ہیں، اور یہ ہر مسیح جو ہے وہ مسیح کے بارے میں جانتا ہے۔
لیکن اس سے آگے گوشت کی مانند کیا ہے؟ وہ مسیح کی آسمان پر کہانت ہے جو آج بھی وہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے ہوئے میرے اور آپ کے لیے کرتے ہیں کہ جب ہم راست باز ہو جاتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، تو مسیح وہاں پر فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آج بھی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے ہوئے میری اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ باپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگرچہ ہم سے غلطیاں خطائیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن مسیح کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، مسیح کے لوگ ہونے کی وجہ سے مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ان بھیدوں اور مکاشفوں کو جانتے ہیں۔ پولس یہی کہتا ہے کہ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ان مکاشفات اور سخت تعلیمات اور ڈاکٹرن جو ہے وہ تمہارے ساتھ شیئر کرتا، لیکن ابھی تک تم بچے ہو۔ اور پھر پولس اسی خط میں کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ تمہیں نرم غذا دی جائے، اس لیے سخت غذا جو ہے وہ ڈاکٹرنز ہیں، وہ گہرے بھید ہیں جو خدا کے کلام میں سے ہیں۔ اور جتنے خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، اپیسلز ہیں، یہ کہہ لیں کہ یہ اناجیل کی تفسیر اور اطلاق ہے، اناجیل کی اپلیکیشن ہے کہ جتنی اناجیل کے اندر باتیں تھیں خدا کے روح کے وسیلے سے اس کے رسولوں نے اس کی تفاسیر کی ان خطوط کے حوالے سے، اور خطوط کے اندر، اپیسلز کے اندر خدا کے کلام کے گہرے بھید ہیں اور ان کی اپلیکیشن ہے جن کو آج ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت دفعہ ہم سطحی اور اوپری تعلیم پڑھ کر اس پر سیٹسفائی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان خطوط کو گہرے طور پر سیکھنا پڑھنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور بہتر طور پر جان سکیں۔ تیسری آیت میں پولس کہتا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تاریخ پر نہ چلے۔ جہاں پر ان کے امیچور ہونے کی ایک نشانی پولس نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کرنتھس کی اس کلیسیا کے اندر ابھی تک تفرقے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ایک میچور کلیسیا کے اندر لیڈرشپ کے اندر تفرقے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے، ہو سکتے ہیں، لیکن پولس کے اکارڈنگ ایک میچور شخص جو ہے وہ خدا کے روح سے بھرا ہوتا ہے اور وہ فیلوشپ میں رہتا ہے، جس طرح باپ، بیٹا اور روح القدس فیلوشپ میں ہے، اسی طرح کلیسیا کے اندر لیڈرشپ کے اندر ایک یگانگت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، اور یہ اتحاد اور یگانگت ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو میچور ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، جو روحانی ہوتے ہیں۔ لیکن جو جسمانی ہیں کلیسیا، جو کارنل ہیں، وہ ابھی تک اپنے جسم کے اندر ہیں لیکن وہ روح کی ہدایت سے نہیں چلتے، ان کے اندر تفرقے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ بوسٹ کرتے تھے، وہ شیخی بکھارتے تھے۔ کوئی پولس کے بارے میں کہتا تھا کہ پولس ہمارا استاد ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، اور کچھ کہتے تھے نہیں، اپلوس جو ہے وہ بڑا جوشیلا خادم ہے، اور جو اپلوس کلام کرتا ہے وہ پولس ویسا نہیں بول سکتا۔ اور تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یسوع مسیح جو ہے وہ بڑا استاد ہے اور سوائے یسوع کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس طرح۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، پطرس جو ہے، پطرس کی معنی جو ہے وہ کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں اور کبھی کبھی بچوں کے اندر اس طرح کی ڈویژنز ہو جاتی ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نو یہ ممی میری ہیں، کچھ بچے کہتے ہیں نو پاپا میرے ہیں، اور لیکن اسی طرح کی کنڈیشنز لگتا ہے اس کلیسیا کے اندر، اور یہ جو بیبز ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی کبھی کلیسیاؤں کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ان کی اس طرح کی آوازیں رونے کی کلیسیاؤں میں نظر آتی ہیں۔ لیکن پولس یہ کہتا ہے کہ وہ سرونٹس ہیں، وہ خدا کے خادم ہیں، اصل سورس اور بلیسنگ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا ان کا بنانے والا ہے، خدا کلیسیا کا بنانے والا ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپلوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے۔ تو اس کا مطلب انسانیت جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ یہاں پر جسمانی ہونے سے مراد بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص
گناہ میں ہوتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، صرف اس کو ہم جسمانی سمجھتے ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ جسمانی کے لیے جہاں پر جو انگلش ورڈ ہے وہ کارنل ہے، تو کارنل سے یہاں پر مراد یہ ہے کلیسیا کے لوگ روحانی ہے لیکن امیچور ہے. اور امیچور شخص جو ہے وہ کبھی کبھی جسمانیت میں بہہ کر، جسمانی خیالات میں بہہ کر وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، کلیسیا کا بھی نقصان کرتا ہے. اور جہاں پر جسمانی کے لیے کارنل کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ سارکس ہے، اور سارکس کا مطلب جسم ہے. اور اس کے لیے جو اس کا ایڈجیکٹو ہے وہ سارکینوس ہے. سارکینوس کا مطلب ہے جسم سے بنا ہوا. اور یاد رکھیں کہ گریک ایڈجیکٹوز جتنے بھی INOS سے جن کی اینڈنگز ہوتی ہے آئینوس سے، اس کا مطلب ہے کسی چیز سے بنے ہوئے ہونا. یہاں پر جسمانی کے لیے جو ورڈ گریک یوز کیا گیا ہے وہ ہے سارکینوس، اور اس کی اینڈنگ بھی آئینوس سے ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے بنا ہوا ہونا، مادے سے بنا ہوا ہونا. تو ان ادر ورڈز پولوس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم جسم سے بنے ہوئے ہو. لیکن یہاں پر آپ کہیں گے کہ ہر انسان جو ہے وہ جسم سے بنا ہوا، مٹیریل سے بنا ہوا ہے، لیکن ایکچولی یہاں پر اس کا مطلب تھا کہ وہ نیچر جو جسمانی لوگوں کی ہوتی ہے وہ ان کو مغلوب کر لیتی ہے. یعنی جسم کی وہ نیچر، مادے کی وہ نیچر جس نے انہیں مغلوب کر لیا ہے، اور وہ پھر اسی کے انڈر آتے ہیں، اسی کے غلام بن جاتے ہیں. اور پولوس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا یہ سارکینوس ہے، مادے سے جسم سے بنی ہوئی ہیں، اور مادے کی نیچر اور جسم کی نیچر کہ یہ مغلوب ہیں اور اسی میں یہ چلتے ہیں. اور ان کی گناہ آلودہ فطرت جو ہے یہ انہیں مغلوب کر لیتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو روحانیت میں بڑھنا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، نہ کہ سارکینوس بلکہ انہیں نیومیٹیکوس ہونا چاہیے تھا، روحانی ہونا چاہیے تھا، روح میں آگے بڑھنا چاہیے تھا. پھر ورنر میگی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جہاں جسمانیوں سے مراد یہ تیسری قسم کے لوگ ان نیچرل ہیں، یہ وہ مسیح ہیں جو ابھی تک جسم میں زندگی بسر کرتا ہے اور جسم اس پر غالب آتا ہے. اسی لیے 4 آیت میں پولوس یہ کہتا ہے، اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے. یعنی وہ انسان کی جسمانیت اور اس کے جسمانی ہونے کو اس بات سے سمجھاتا ہے، اور ان کے امیچور ہونے کو بھی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم انسانوں کی امیچورٹی اس حوالے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہمارے اندر تفرقے ہوں، اتحاد نہ ہو، محبت نہ ہو. ایک بالغ شخص، میچور شخص کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ محبت سے چلتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی اس تعلیم کو جانتا ہے کہ جس طرح وہ تینوں ایک ہیں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایک ہونے اور دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آج شام میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہم کلیسیا میں شامل ہیں تو پولوس کی آج کی کلیسیا کے لیے، کلیسیا ڈرگ روڈ کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ فکر ہے کہ کلیسیا کا حصہ ہونے کے ناطے ہمیں میچور کرسچن ہونا چاہیے، ہمیں بالغ ہونا چاہیے، ہمیں روح کے وسیلے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور روز بروز خدا کے کلام کو سیکھ کر، پڑھ کر، خادموں کو سننے کے وسیلے سے، سوشل میڈیا پر سننے کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ترقی کی راہ پر ہم گامزن ہو سکتے ہیں، اور اس میں ترقی کر کے ہم بالغ کہلا سکتے ہیں، میچور ہو سکتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند قادر مطلق زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو آشام ہم نے تیرے کلام سے سیکھا. منت کرتے ہیں خداوند پاک خدا ہمیں روز بروز اپنے کلام میں بڑھنے کا بڑا فضل، بڑی توفیق بخش دے. سننے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میڈیا ٹیم کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا اور برکت چاہتا ہوں. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.